السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے فن کیا ہے۔ فن کے لیے انگریزی میں آرٹ کا لفظ مستعمل ہے، جس کے معنی مہارت یا کاریگری کے ہیں۔ فن سے مراد کسی بھی میدان میں آپ کی صلاحیتوں کا ایسا اظہار جس میں مہارت اور کاریگری کا نمونہ ملے۔ اردو کے مشہور اردو لغت میں فن کے معنی دستکاری یا کاریگری ہیں، جو پیدائشی یا فطری نہ ہو بلکہ محنت اور تجربے سے حاصل کیا گیا ہو۔ کیا تھا ریختہ پردہ سخن کا، کیا تھا ریختہ پردہ سخن کا، سو ٹھہرا ہے یہی اب فن ہمارا۔ فن کو دو بڑی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، فنون لطیفہ اور فنون مفیدہ۔ فنون لطیفہ سے مراد ایسے فنون ہیں جو ہماری جمالیاتی حس کی تسکین کرتے ہیں، جبکہ فنون مفیدہ سے مراد ایسے فنون ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ بعض اوقات فنون لطیفہ کے اندر فنون مفیدہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں فنون مفیدہ میں فنون لطیفہ کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا، رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، موضع فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ بعض فنون ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق آپ کی تہذیب اور تمدن کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور جمالیات اور افادیات کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی روایات اور اقدار کے امین بھی ہوتے ہیں۔ فنون لطیفہ میں عام طور پہ شاعری، مصوری، بت گری، نقاشی وغیرہ شامل ہے۔ اس میں خطابت، ڈرامہ نگاری، فلم نگاری وغیرہ بھی شامل ہے، جبکہ فنون مفیدہ میں عمارت گری، کوزہ گری، بڑھئی وغیرہ کے کام شامل ہیں۔ فنون لطیفہ انسان کے لیے مسرت کا باعث بنتے ہیں، جبکہ فنون مفیدہ انسان کی مادی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ فنون کو سمعی اور بصری دو اقسام میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ سمعی فنون سے مراد وہ فنون ہیں جن کو آپ سماعت کر سکتے ہیں، اور بصری فنون سے مراد وہ فنون ہیں جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فن تعمیر، بت تراشی اور مصوری وغیرہ بصری فنون میں شامل ہیں، جبکہ سمعی فنون میں ڈرامہ اور موسیقی وغیرہ شامل ہیں۔ سمعی فنون کو بصری فنون پر فوقیت حاصل ہے، کیونکہ زیادہ بہتر فنون انہیں سمجھا جاتا ہے جن میں مادی ذرائع کم سے کم استعمال ہوں، تو سمعی فنون میں مادی ذرائع کا استعمال کم ہوتا ہے۔ فن کا ایک مقصد یہ ہے کہ زندگی پھلے پھولے اور نشو و نما حاصل کرے، اور فن آپ کی زندگی کی بالیدگی میں اہم کردار ادا کرے۔ ایسا فن جو آپ کو رجائیت کی طرف مائل کرے، جو آپ کو کوشش اور جستجو کی طرف راغب کرے، وہی حقیقی فن ہے، اور ایسا فن جو آپ کو جمود کی طرف راغب کرے، جو آپ کے اندر پژمردگی اور سستی اور کاہلی پیدا کرے، ایسے فنون کو آپ حقیقی فنون کہنے سے گریز کر سکتے ہیں۔ فن میں انسان حقائق کو بھی پیش کر سکتا ہے، لیکن ایک اچھا فنکار حقائق کو یا تو جوں کا توں پیش کرے گا، یا پھر اپنے تخیل کی آمیزش سے اسے اس طرح بنا کر پیش کرے گا جیسے اسے ہونا چاہیے، یعنی وہ اپنے تخیل کی آمیزش سے ایک کیفیت کو زیادہ بہتر انداز میں بھی پیش کر سکتا ہے۔ یہی اس کے فن کا ایک اچھا نمونہ ہوگا۔ کچھ عرصہ پہلے تک فن کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، فن برائے فن اور فن برائے زندگی۔ فن برائے فن کے حامی یہ کہتے تھے کہ فن صرف فنی تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے تخلیق کیا جاتا ہے، جبکہ فن برائے زندگی کے حامی لوگوں کا یہ نقطہ نظر تھا کہ فن کو زندگی کے لیے مفید ہونا چاہیے، اور اس کے اندر زندگی کی تصویر کشی کرنی چاہیے۔ اگر ہم بغور جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات جمالیاتی فنون یعنی فنون لطیفہ کے اندر بھی ہمیں مقصدیت یا زندگی کے آثار نظر آتے ہیں، اور اسی طرح فنون مفیدہ کے اندر ہمیں جمالیاتی حس بھی نظر آتی ہے۔ فنکار کی جمالیاتی حس جتنی طاقتور ہوگی، اس کا فن اتنا ہی خوبصورت ہوگا، اور اس کا فن پارہ اتنے ہی بہتر طریقے سے قاری پر اثر انداز ہوگا۔ مسلمانوں کے فنون مختلف ہیں۔ ان کے اندر مصوری، خطاطی اور عمارت گری کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔
شاعری اور موسیقی بھی مسلمانوں سے خاص ہے، لیکن اس کی طرز غیر مسلموں سے کچھ حد تک مختلف ہے۔ یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ فن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، لیکن کسی بھی مذہب کے ماننے والے افراد کی سوچ، بچار اور ان کے عقائد و نظریات اس فن کے اندر منعکس ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا نظریہ فن ان کے مزاج سے مخصوص ہے اور اس کے اندر جلالی اور جمالی دونوں کیفیات نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مغلیہ دور کی مختلف عمارات کا مشاہدہ کریں تو اس کے اندر آپ کو جلال اور امتزاج کی کیفیت باہم نظر آئے گی۔ چونکہ فن زندگی سے دور رہ کر خلا میں تشکیل نہیں دیا جا سکتا، اس لیے فنکار کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندگی کے مسائل کو اپنے فن پاروں میں پیش کرے، اور نہ صرف ان کو پیش کرے بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے ان کے حل کے لیے کچھ تجاویز بھی قاری کے سامنے رکھے۔ فنی تجربے کی بنیادیں زمان و مکان سے وابستہ ہیں، لیکن فن تمام حدود و قیود سے ماورا ہے۔ کسی دور کا فن اس عہد کے رسوم و رواج کا عکاس بھی ہے، اور اس میں ایک خاص عہد میں بسنے والے لوگوں کے سماجی، سیاسی اور نفسیاتی محرکات بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ جس روز دل کی رمز مغنی سمجھ گیا، جس روز دل کی رمز مغنی سمجھ گیا، سمجھو تمام مرحلہ ہائے ہنر ہیں طے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ آئندہ لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔